ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ پچھلی آیات میں قیامت کے روز کفار کا انجام بیان کیا گیا تھا کہ ان کو اور ان کے معبودوں کو جہنم میں آنا ہے، جہنم میں جلنا ہے، اور ان کے لیے وہاں پر پھر بس چیخ و پکار ہی ہوگی۔ لہم فیہا زفیر، خیر خوشی کی کوئی بات یا کوئی خبر وہ وہاں نہیں سن پائیں گے۔ اب اگلی آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ اِنَّ، بے شک، الذین، وہ لوگ، سبقت، پہلے سے فیصلہ ہو چکا، سبقت، پہلے سے فیصلہ ہو چکا، لہم، جن کے لیے، منا، ہماری طرف سے، الحسنى، بھلائی کا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا، اولئک، وہ لوگ، عنہا، جہنم کہہ لیں یا برا انجام کہہ لیں، وہ لوگ اس برے انجام سے مبعدون، دور رکھے جائیں گے، اور دور رکھے جانے سے مراد بچا لیے جائیں گے، وہ اس برے انجام سے محفوظ رکھے جائیں گے، بچا لیے جائیں گے۔ لا يسمعون، وہ تو سن بھی نہیں پائیں گے، ان کو تو سنائی بھی نہیں دے گی، حسیسہا، اس عذاب اور جہنم کی آہٹ بھی۔ لا يسمعون حسیسہا، وہ تو اس عذاب کی اور جہنم کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے۔ وہم، اور وہ، فی، میں، ما، جو، اشتہت، پسند ہوں گے، انفسہم، ان کے دلوں کو، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اپنے من پسند مشغلوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے من پسند مشغلوں اور من پسند چیزوں میں رہیں گے۔ جنتیوں کے لیے ہے نا کہ جو وہ چاہیں گے، جو ان کا دل پسند کرے گا، ان کو وہ ملے گا، تو جو ان کے من پسند مشغلے ہوں گے، جو ان کی من پسند چیزیں ہوں گی، وہ تو ان میں مگن رہیں گے، مشغول رہیں گے۔ لا يحزنهم، نہیں ان کو غمگین کرے گی، پریشان کرے گی، الفزع الاکبر، بہت بڑی، بلکہ سب سے بڑی گھبراہٹ، سب سے بڑی گھبراہٹ وہ انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمْ، اور ملیں گے ان کو، الملائکہ، فرشتے، اور فرشتے ان کو ملیں گے اور مل کر کہیں گے، ھذا، یہ ہے، یومکم، تمہارا دن، الذی، وہ، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم، جس دن نطوی، ہم لپیٹ دیں گے، السماء، آسمان کو،
جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، کا طی جیسے کہ لپیٹا جاتا ہے، السجل پلندہ، للکتب کتابوں یا صفحات کا، جیسے صفحات کا پلندہ لپیٹ لیا جاتا ہے تو اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح پلندہ لپیٹ دیا جاتا ہے آسمان کتابوں کا، آسمان کو ہم اس طرح لپیٹ دیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لپیٹ کر آسمان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے، آسمان کو ہم لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ کما جیسے بدأنا ہم نے پیدا کیا تھا، اول خلق پہلی مرتبہ میں، نعیدہ ہم اس کو دوبارہ بھی ویسے ہی پیدا کریں گے۔ کما بدأنا اول خلق جیسے ہم نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا پہلی تخلیق میں، نعیدہ ہم اس کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ وعدن علینا یہ وعدہ رہا ہمارے ذمے، وعدن علینا یہ وعدہ رہا ہمارے ذمے، انا بے شک ہم نے کنا فاعلین یہ کرنا ہے، اور یہ ہم نے کرنا ہے کہ اس آسمان کو ختم کر دینا ہے اور پھر اس کی جگہ پر ہم نے نیا آسمان بنانا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض 13ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، جب زمین اور آسمان بدل کر اور زمین اور آسمان لائے جائیں گے، ان آسمان و زمینوں کو بدل دیا جائے گا دوسرے آسمان و زمینوں کے ساتھ۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو وعدن علینا یہ وعدہ رہا ہمارے ذمے، انا کنا فاعلین اور ہم نے کرنا ہے یہ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً کتبنا ہم یہ بات لکھ چکے ہیں، فی الزبور زبور میں، من بعد الذکر نصیحت کے بعد، نصیحت کے بعد ہم یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ان الارض وہ جو آخرت کی سرزمین ہے نا، آخرت کی سرزمین جنت کی، یرثھا اس کے وارث بنیں گے، عبادیہ میرے بندے، الصالحون نیک، میرے نیک بندے اس کے وارث بنیں گے۔ یہ بات ہم زبور میں لکھ چکے ہیں۔ ان ھذا بے شک اس میں، بے شک اس بات میں، لبلاغ پیغام ہے، لقوم عابدین عبادت گزاروں کے لیے۔ پیغام کیا ہے؟ اور محنت کرو، اور کوشش کرو، اور جستجو کرو، کمی نہ کرو، تاکہ اچھی سے اچھی زمین ملے وہاں پر، اچھی سے اچھی جنت ملے وہاں پر۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور تسلی بھی ہے، پیغام بھی ہے، تسلی بھی ہے کہ جو تم عبادات یہاں کر رہے ہو نا تو اس کا صلہ ملے گا تمہیں جنت میں۔ دنیا میں بظاہر جو ہم عبادات کرتے ہیں، دنیا میں بظاہر اس کا کوئی صلہ نہیں۔ نماز پڑھیے، ایک آدمی آفس میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، مہینے بعد پے ملتی ہے جناب۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، بغیر چھٹی کے پڑھتے ہیں، بغیر ناغے کے پڑھتے ہیں، تو مہینے کے بعد کوئی آپ کو کوئی الاؤنس، کوئی پیسے، کوئی تنخواہ، کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں پورا دن، بھوکے رہے ہیں آپ، لیکن یہ نہیں ہے کہ شام ہوئی ہے تو آپ کے گھر پہ ڈاکیا آتا ہے یا آپ کے وہ اکاؤنٹ پہ کوئی پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یا کچھ، یا کوئی پلاٹ یا کوئی گاڑی یا کچھ بھی نہیں۔ حج کر کے آئیں، محنت مشقت کر کے آئیں، اپنا پیسہ لگا کے آئیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن پاک کی تلاوت آپ نے کی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ تلاوت کی تو آپ کچھ مل گیا آپ کو اس کا بدلہ، سکون ملا وہ ایک الگ چیز ہے، بدلہ کہاں ہے؟ ان فی ھذا لبلاغ، یہاں پیغام ہے، تسلی ہے عبادت گزاروں کے لیے کہ وہ جو جنت ہے نا وہ ہم نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے بدلے میں۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر رحمتن، رحمت بنا کر، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، تمام جہان والوں کے لیے. اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لوگ بھی ہیں. اس سے مراد دنیا اور قبر، حشر اور آخرت وہ بھی ہیں، اور اس سے مراد زمین اور آسمان اور جہاں جہاں اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں سب. تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ اہل علم ایک جملہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، جہاں جہاں، تو وہاں وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بھی ہے. آپ وہاں وہاں کے نبی بھی ہیں. تو نبی العالمین ہیں، تمام جہاں. اللہ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والے، پالنے والے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی العالمین ہیں، تمام جہانوں کے نبی ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل، لیکن یقینی بات ہے اس رحمت سے فائدہ صرف وہ اٹھائے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا، آپ پر ایمان لائے گا، آپ کی امت کا شرف حاصل کرے گا، پھر اس کے لیے حضور کی ذات ہر اعتبار سے رحمت ہی رحمت. جو مانے گا ہی نہیں، نبی ہی نہیں تسلیم کرے گا، ظاہری سے بات ہے وہ تو رحمت سے محروم رہے گا. یہ ایسا ہی ہے نا، آگ جلی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے. اب بھائی جو آگ کے پاس جائے گا تو تپش پائے گا نا، تو اس کی گرمائش حاصل کرے گا جو جائے گا، اور جو جائے گا ہی نہیں وہ محروم رہے گا. پیاس لگی ہے تو بھائی پانی بہ رہا ہے، جو جائے گا پیے گا، اور جو بیٹھا رہے گا محروم رہے گا. قل، آپ فرمائیے، انما، سوائے اس کے نہیں کہ یوحا، وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، میری طرف وحی کی گئی ہے، انما، کہ بے شک، الہکم، تم سب کا معبود، الہ واحد، معبود واحد ہے. تم سب کا معبود واحد ہے، اللہ. فہل، تو کیا، انتم، تم، مسلمون، فرما برداری اختیار کرتے ہو. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو کہ تم اللہ کو ایک مان کر اس کی فرما برداری میں آ جاؤ. فَإِن، پھر اگر، تولوا، یہ لوگ منہ موڑیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، آذنتکم، میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا، علی سواء، علی الاعلان، میں نے تو علی الاعلان تمہیں خبردار کر دیا، تم تک میں نے پیغام پہنچا دیا. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اور آپ کہیے میں نہیں جانتا، اقریب، کہ قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اگر نہ مانو گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے، وہ عذاب قریب ہے یا دور ہے، آپ فرمائیے مجھے نہیں پتا. وہی نظری، اور میں نہیں جانتا، قریب ان کے قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. انہو، بے شک وہ اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، الجہر من القول، چاہے کوئی اعلانیہ بات ہو، وما تکتمون، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. کوئی شخص اعلانیہ بات کرے، اونچی آواز میں بولے، کوئی شخص چھپا کے بیٹھا ہو، یہ وہ رب جانتا ہے. تو کائنات کے اسرار، رموز وہ رب جانتا ہے. وہ غیب کے فیصلے وہ جانتا ہے. میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کب ہونا ہے اور کیا معاملہ. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ، شاید کہ، یہ جو تاخیر ہو رہی ہے نا، عذاب نہیں آ رہا، لَعَلَّهُ، شاید کہ، فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہ کوئی آزمائش ہو تمہارے لیے. یہ تمہارے لیے میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہو.
اللہ اگر فوری تمہارے کہنے پر عذاب نہیں بھیج رہے، تمہارے انکار پر فوراً اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہے، تم تو بڑی، وہ ایک لفظ ہے تھوڑا سا نامناسب سا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، تم تو اللہ کے سامنے بڑی بدماشیاں دکھاتے پھر رہے ہو. ہاں لا لے کیوں نہیں لاتا؟ بلاؤ اپنے رب کو. اس طرح کے الفاظ اللہ پاک معاف فرمائے. تو پھر بھی اگر وہ رب تمہاری گردن نہیں پکڑ رہا نا، تو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے کہ شاید تم سنبھل جاؤ، شاید تم سدھر جاؤ، شاید تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. وَمَتَاعٌ، اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا ہو، اِلیٰ حین، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے دنیا کی عیش و عشرت دینی ہو، کر لو. قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، احکم، فیصلہ فرما دیجئے، بالحق، حق کے ساتھ. اللہ حق کا فیصلہ فرما دیجئے. وربنا، اور ہمارا رب، الرحمن، وہ بے انتہا مہربان ہے، المستعان، اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، علی ما، اس پر جو تصفون، تم بیان کرتے پھر رہے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. بس یہاں تک سورۃ الانبیاء بھی مکمل ہو گئی.